السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آصف زوار سعیدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ہدایت آفیشل۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ایک نئے تذکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرماوے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کل ہمارا سلسلہ نکاح کے حوالے سے جو زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے، ناظرین اسلام نے ہمیں خوبصورت طریقہ دیا ہے، خوبصورت فکر دی ہے اور خوبصورت تہذیب دی ہے، جو کوئی دین بھی اپنے طریقے کو نہیں ایسے بیان کرتا جیسے دین اسلام نے ہمیں دیا ہے، بتاتا ہے۔ نکاح جو دین اسلام کے اندر ہمارا رائج ہے، وہ خوبصورت طریقے کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اقمار مقرر کیا جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے، پھر مسجدوں میں ہو، یہ سارا سلسلہ۔ زمانہ جاہلیت میں جو نکاح ہوتے تھے، دین اسلام ان سب کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ انہی میں سے آج ہم بیان کریں گے نکاح اور رحت۔ یہ ایسا نکاح ہوتا تھا کہ ایک عورت کے پاس 8 10 12 آدمی جمع ہو جاتے تھے، یکے دیگرے بعد اس کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے۔ جب وہ حاملہ ہو جاتی، اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا تھا اس کو پالتی تھی، اور جب وہ وضع حمل ہوتا، جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا، تو وہ عورت ان سب لوگوں کو جمع کرتی جن نے ان کے ساتھ یہ مباشرت کی تھی، پھر سب کو بلا کر ان کے سامنے بٹھایا جاتا، پھر عورت طے کرتی کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ عورت کہہ دیتی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، پھر وہ بیٹا اسی کا مانا جاتا تھا اور اس کی جائیداد اس کو دی جاتی تھی، اور اس کے اندر نہ حق مار ہوتا تھا، نہ گواہوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایسا سلسلہ ہوتا تھا۔ تو اسلام نے اس کو بھی منع کر دیا۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، یہ کیا معاملہ ہے، ایک عورت کے اوپر 10 آدمی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہی مرد ہو ایک عورت کے لیے۔ مرد کو اجازت ہے کہ وہ 4 رکھ سکے، لیکن عورت کو اجازت نہیں ہے، منع کر دیا ہے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔